بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا روایت میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کا مختصر سا قافلہ یثرب کی طرف روانہ ہوا۔ ایک سانڈنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوار تھے، اور دوسری سانڈنی پر حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ارکت سوار تھے۔ عبداللہ بن ارکت غیر مسلم ہونے کے باوجود ایک قابل اعتماد شخص تھا۔ وہ مکہ سے مدینہ جانے والے تمام راستوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے راستہ بتانے کے لیے اجرت پر ساتھ لے لیا تھا۔ جب یہ مختصر قافلہ قدید کے مقام پر پہنچا تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے غار سے روانگی کے وقت جو کھانا دیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی، اس لیے مقدس قافلہ معبد کے خیمے کے سامنے جا کر رکا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے معبد کی شہرت سن رکھی تھی۔ یہ خوش قسمت عورت اپنی غربت و افلاس کے باوجود اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے اس صحرائی علاقے میں مشہور و معروف تھیں۔ اس طرف سے گزرنے والے مسافروں کی گوشت، کھجور اور دودھ سے تواضع کرنا اس کا خاص شیوا تھا۔ وہ میزبانی کے یہ فرائض نہایت خوش دلی سے انجام دیتی تھی۔ جو بھی اس کا مہمان بنتا اس کی زبان پر اس کی تعریف کے کلمات ہوتے، بے ساختہ دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی۔ اس وقت معبد اپنے خیمے کے باہر صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کھانے کی کوئی چیز یعنی دودھ، گوشت اور کھجور میں سے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہو ہمیں دے دو، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ ان دنوں خشک سالی نے اس پورے علاقے پر قیامت ڈھا رکھی تھی، اس وجہ سے معبد کے گھر پر بھی تنگی اور سختی کا وقت آن پڑا تھا۔ مسافر کی یہ بات سن کر معبد کا دل بھر آیا۔ اس نے بڑی حسرت بھرے لہجے میں کہا، خدا کی قسم اس وقت میرے گھر میں آپ کو پیش کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، اگر ہوتی تو فوراً حاضر کر دیتی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مریل سی بکری پر پڑی جو خیمے میں ایک طرف کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معبد کی ماں اگر اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ دو لیں۔ معبد نے کہا، بڑے شوق سے، مگر مجھے امید نہیں کہ وہ دودھ کا ایک قطرہ بھی دے گی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت بکری کی پیٹھ پر پھیرتے ہوئے دعا کی، یا اللہ اس عورت کی بکریوں میں برکت دے۔ اس کے بعد آسمان نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے، بکری ٹانگیں پھیلا کر آرام سے کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا سا برتن لے کر اسے دھونا شروع کیا، جلد ہی وہ لبالب بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ دودھ معبد کو پلایا۔ اس نے خوب سیر ہو کر پیا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا اور آخر میں خود پیا، اور فرمایا، لوگوں کو پلانے والا آخر میں پیتا ہے۔ اس کے بعد ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بکری کو دھونا شروع کیا، یہاں تک کہ برتن پھر بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دودھ معبد کے لیے چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ معبد کا بیان ہے کہ یہ بکری ہمارے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت تک رہی، اور صبح شام اس کے دودھ سے ہم اپنی ضرورتیں پوری کرتے رہے۔ اس بابرکت قافلے کے تشریف لے جانے کے بعد معبد کا شوہر اپنے ریوڑ لے کر جنگل سے واپس آیا۔ خیمے میں دودھ سے بھرا ہوا برتن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گھر والی سے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ معبد نے کہا، خدا کی قسم ایک بابرکت مہمان یہاں آیا تھا، اس نے اس مریل بکری کو دوہا، خود بھی اپنے ساتھیوں سمیت سیر ہو کر پیا، اور یہ دودھ ہمارے لیے چھوڑ دیا۔ پھر اس پورے واقعے کی تفصیل بیان کی۔ خاوند یعنی معبد نے کہا، ذرا اس کا حلیہ تو بیان کرو۔
معبد نے فل بدایا اور بے ساختہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان کیا اسے تاریخ نے اپنے اوراق میں محفوظ کر لیا۔ معبد اس وقت مسلمان نہیں تھی اور نہ ہی وہ ابھی اسلام اور ایمان کی دولت سے بہرہ ہوئی تھی، لیکن اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اور فکرے عربی ادب کا ایک مایہ ناز شاہکار ہیں۔ معبد فرماتی ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی نظافت نمایاں، جس کا چہرہ تابہ، جس کی ساخت میں تناسب تھا، پاکیزہ اور پسندیدہ خو، نہ فربہی کا عیب، نہ لاغری کا نقص، نہ پیٹ نکلا ہوا، نہ سر کے بال گرے ہوئے، چہرہ وجیحہ، جسم تندومند اور قد موزوں تھا، آنکھیں سرمگیں، فراغ اور سیاہ تھیں، پتلیاں کالی اور ڈیلے بہت سفید تھے، پلکیں گھنی اور لمبی تھیں، ابرو حلالی باریک اور پیوستہ، گردن لمبی اور سراہی دار، داڑھی گھنی اور گنجان، سر کے بال سیاہ اور گھنگریالے تھے، آواز میں کھنک کے ساتھ لطافت تھی، بات کریں تو رخ اور ہاتھ بلند فرمائیں، کلام شریں اور واضح، نہ کم سخن نہ بسیار گو، گفتگو اس انداز کی جیسے پروئے ہوئے موتی، دور سے سنو تو بلند آہنگ، قریب سے سنو تو دل فریب، کلام نہ طویل نہ بے مقصد بلکہ شریں، جامع اور مختصر، خاموشی اختیار کریں تو پروقار اور پرتمکین نظر آئیں، قد نہ درازی سے بدنما اور نہ اتنا پستہ کہ نگاہ بلند تر پر اٹھے، لوگوں میں بیٹھیں تو سب سے جاذب، دور سے نظر ڈالیں تو بہت باروب، دو نرم و نازک شاخوں کے درمیان ایک شاخ تازہ جو دیکھنے میں خوش منظر، چاند کے گرد ہالے کی طرح رفیق گرد و پیش، جب کچھ کہیں تو وہ سراپے گوش، حکم دیں تو تعمیل میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں، سب کا مخدوم، سب کا متاع، مزاج میں اعتدال، تندی اور سختی سے دور۔ شوہر یہ صفات سن کر پکار اٹھا کہ خدا کی قسم، یہ تو وہی قریشی شخص ہے جس کا ذکر ہم سنتے رہتے تھے، میں اس سے ضرور جا کر ملوں گا۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں میاں بیوی مدینہ منورہ جا کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور سعادت ایمانی سے بہرہ مند ہوئے۔ یا اللہ، خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آمین۔